السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں گے۔ خوش آمدید کہتی ہوں آج کے چھٹے لیکچر میں۔ ڈسکس کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر۔ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے داستان۔ داستان کی تعریف دیکھ لیں۔ یہ اردو کی سب سے پہلی صنف کے طور پر جانی جاتی ہے، مطلب یہ سب سے پرانی صنف ہے اردو کی، ٹھیک ہے۔ یہ جھوٹ پر مبنی من گھڑت قصے پر مشتمل ہوتی ہے، مطلب اس میں من گھڑت باتیں کی جاتی ہیں۔ اس میں جنوں، پریوں، دیوتاؤں، چڑیلوں اور طلسماتی کرشموں کی بات کی جاتی ہے۔ مثال دیکھ لیں، پریوں کی داستان۔ آپ نے بہت سی پریوں کی کہانیاں سنی ہوں گی، ٹھیک ہے، اپنے بہن بھائیوں کو سنائی بھی ہوں گی، جو کہ آپ نے من گھڑت بنائی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کیا ہوتی ہیں؟ داستان، جن میں ہم چڑیلوں کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دیوتاؤں کی باتیں کرتے ہیں، جنوں کی باتیں کرتے ہیں، تو انہیں ہم کہتے ہیں داستان۔ اور داستان جو ہے سب سے پرانی صنف ہے اردو کی، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو داستان سناتے تھے، کہانیاں سناتے تھے، جنوں سے متعلق، دیوتاؤں سے متعلق، ٹھیک ہے، طلسماتی کرشموں کے متعلق۔ تو وہ کیا ہوتی تھی؟ داستان، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو داستان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہاں پہ لوک کہانی اور داستان میں فرق بھی ہم دیکھتے ہیں۔ لوک کہانی ایسی کہانی ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ملی ہوتی ہے، جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بادشاہ کی 7 بیٹیاں، یہ کہانی بہت مشہور ہے، ہم نے اپنی دادی امی سے سنی تھی اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ لوک کہانی۔ اس کے برعکس داستان کو دیکھا جائے، داستان جو ہے وہ ہمیں آباء و اجداد کی طرف سے بھی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ہم خود من گھڑت کہانی بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ فرق سمجھ آ گیا ہوگا کہ داستان کیا ہوتی ہے اور لوک کہانی کیا ہوتی ہے۔ تو آگے آنے والے لیکچرز میں آپ کو کہانی کے مختلف اقسام بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔